الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ فہم قرآن مقصد بعثت نبوی کے تناظر میں مرحلہ دوم ویزکیہم کے عنوان پر آج گفتگو ہے۔ ناظرین، اس سے قبل پچھلے ہفتے مرحلہ اول یتلو علیہم آیاتہ کے تحت کچھ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک مسلمان کے اوپر تلاوت کلام اللہ کے متعلق کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تجوید کس قسم کی ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے اس مرحلے کی پہلی کلاس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی تھیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں، اور آج جو عنوان ہے آج اس طریقے پر انشاءاللہ ہم سب کا عنوان ہوگا جیسا کہ آج اس ڈائیگرام کو ہم نے بنا کر کے پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ پہلی چیز کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تزکیہ نفس کی کیا اہمیت ہے، اور مقصد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وَيُزَكِّيهِمْ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری ذمہ داری بیان کی گئی تھی وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ آج تزکیہ کے عنوان پر گفتگو کریں گے، معنی اور مفہوم، قرآن مجید میں لفظ زا کاف یا تزکیہ کے لفظ کتنی مرتبہ اور کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، پھر دوسری چیز تزکیہ نفس کے ذرائع قرآن میں، پھر تیسری چیز قرآن فہمی اور تزکیہ نفس۔ ان تین چیزوں پر مشتمل آج کا محاضرہ ہے، اور انشاءاللہ یہ محاضرہ دو حصوں میں ہوگا، 15-15 منٹ کے ایک زمرے کے ساتھ، تاکہ براہ راست ریکارڈنگ دیکھنے والوں کے لیے 15 منٹ سے زیادہ کا وقفہ بوجھ نہ بنے۔ یوٹیوب میں ایک ساتھ ہی یہ رہے گا۔ تزکیہ اور تزکیہ نفس کے ذرائع قرآن میں یہ ایک حصے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور قرآن فہمی اور تزکیہ یہ الگ حصے میں آخر کے 15 منٹ میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جن لوگوں کے لیے یہ محاضرات ہو رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن سیکھنے کا شوق اور شغف ہے مگر زندگی میں عربی زبان سیکھنے کا براہ راست موقع نہیں ملا، تو ان کے لیے قرآن کس طرح سے رہنمائی دیتا ہے اس عنوان پر بات چل رہی ہے، اور اسی طرح سے آسان کر کے ان کے لیے قرآن فہمی اور تزکیہ اس عنوان پر کچھ باتیں آخر میں کہی جائیں گی، اور مستند کچھ ترجمے بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس سے براہ راست وہ استفادہ کر لیں۔ اور اس تذکرے کے ساتھ پچھلے ہفتے بھی یہ بات دہرائی گئی تھی کہ فنی طور پر مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں مراحل پر مفسرین نے خوب لکھا ہے، اور بہت ساری باتیں بھی لکھی گئی ہیں جس میں زندگی کے چاروں مراحل اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ہم نے فہم قرآن کو بھی اسی میں شامل کیا ہے، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ اپنے نسخہ کیمیا لایا۔ قرآن مجید ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے ذریعے سے تزکیہ نفس کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس تزکیہ نفس کو عملی طور پر پیش کرتی ہے، تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اصلاح نفس کر لی، اور وہ کامیاب ہو گیا، اور ناکام کون ہوا یہ تفصیلات قرآن بتاتا ہے۔ بلکہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہی یہ سبق ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی سے تزکیہ نفس کی طرف رہنمائی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کے بغیر دل کا معاملہ تو یہ ہے کہ دل میں ما سوا اللہ کے علاوہ کسی چیز کو انسان نے بسا لیا تو پھر وہ راہ بھٹک گیا، اور وہ کبھی سیدھی راہ پہ نہیں آ سکتا۔ دل کا حال تو یہ ہے کہ ایک قطب نما اور ایک کمپاس کی طرح سے اس کی مثال ہے، کہ جس طرح سے ہر ایک ہوائی جہاز کے اندر یا پانی کے جہاز کے اندر ایک کمپاس ہوا کرتا ہے، ایک قطب نما کی سوئی ہوا کرتی ہے، اور اس قطب نما کی سوئی اور اس کمپاس کے اوپر ہر دم کیپٹن کی نظر رہتی ہے کہ اگر وہ سوئی ذرہ برابر بھی غفلت ہوئی اور وہ سوئی تھوڑی سی بھی مائکرو انچ بھی پھر گئی تو ڈیسٹینیشن پر، منزل پر جہاز نہیں پہنچے گا، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ دل کا حال بھی یہی ہے کہ اس کا قطب نما ایک اللہ کو دل میں بسانا ہے، اور اگر اس سے لمحہ بھر بھی غفلت ہوئی تو پھر انسان کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، راہ ہدایت پہ نہیں رہ پائے گا۔ یہی خیال رکھنا تزکیہ کہلاتا ہے، اور یہی خیال رکھنا دل کے اندر خدا کو بسائے رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پورے عنوان کو ہم لوگ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد قرآن بعثت کے مقصد قرآن میں 4 مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، جیسا کہ آیت بار بار آپ کے سامنے سنائی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ 4 مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں اس میں سے دوسرا مرحلہ ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ معنی اور مفہوم اپنی میننگ کے اعتبار سے زال، کاف اور یا اس کا اوریجن ہے، جس کے جو مفہوم نکلتے ہیں، جیسا کہ اس کے اندر اس کی میننگ کے اندر لغات القرآن مولانا عبدالرشید نعمانی، اسی طرح سے راغب اصفہانی، پھر قاموس اللغہ، اور اسی طرح سے اتقان، بیان القرآن، ترجمان القرآن، ان تمام سے جو چیزیں ہم نے نکالی ہیں وہ مفہوم سامنے یہ آتا ہے کہ تزکیہ زندگی سنوارنا، پاک کرنا، مہذب بنانا، شرک کی گندگی سے پاک کرنا، یہ اسی سے لفظ زکوٰۃ بھی نکلا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو کل 59 مرتبہ تزکیہ کا لفظ آپ کو ملے گا، 30 مرتبہ اصلاح نفس کے مفہوم میں، اصلاح نفس کے مفہوم میں، یعنی ایک ایٹریبیوٹ، ایک صفت کے عنوان کے مفہوم میں، اور 29 مرتبہ زکوٰۃ کے مفہوم میں، اس میں خاص یعنی اسلام کا جو تیسرا رکن زکوٰۃ ہے اس کے مفہوم میں۔ لیکن روٹ ورڈ دیکھیں گے تو سب کا روٹ ورڈ سنوارنا، پاک کرنا، صاف کرنا، مہذب بنانا، شرک کی گندگی سے صاف کرنا، ظاہر اور باطن کی صفائی کرنا، یہ تمام کے تمام مفہوم اس کے اندر مل جائیں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے المعجم المفرس لالفاظ القرآن دیکھا جائے تو اس کے اندر زکا، زکا، زکاہا، تزکو، یزکیہم، تزکیہم، یزکی، یزکیکم، اسی طرح سے زکوٰۃ، ایسے الفاظ کا استعمال بکثرت ہوا ہے۔ اس کے بارے میں جو دوسری چیز ہے وہ دوسری چیز ہے کہ تزکیہ نفس کے ذرائع قرآن مجید میں کیا ہیں۔ اس کے بارے میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ ایک ان کی بڑی اہم کتاب ہے، اس کا نام ہے تزکیہ اور احسان یا تصوف اور سلوک، کیونکہ لفظ تصوف سے بڑا مغالطہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اتنی مارکۃ الآراء بحثیں چھڑ جاتی ہیں کہ پھر 2 دھڑے بن جاتے ہیں۔ ایک جو ہے لفظ تصوف کے نام پہ سب کچھ کا قائل ہو جاتا ہے، دوسرا دھڑا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا اور اس لفظ کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ حضرت نے جو کتاب لکھی اس کے اندر صاف طور پر فرمایا کہ جو لفظ قرآن میں ہے ہم اس لفظ کے اوپر کیوں نہ آئیں، الفاظ کے چکر میں پڑھ کر کے اصلیت کو کیوں کھو دیں۔ اور انہوں نے اس کی تفصیلات لکھتے ہوئے تزکیہ اور احسان کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن میں تزکیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بار بار، اور حدیث میں احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل جو بہت مشہور حدیث ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل حاضر ہو کر کے صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کو دین سکھانے کی غرض سے تشریف لائے تھے، جس میں انہوں نے تیسرا سوال جو پوچھا تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فانک لم تکن تراہ فانہ یراک، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبادیت ایسی کرو، عبادت ایسی کرو، عبادیت والی زندگی ایسی گزارو جیسا کہ ہر مرحلے میں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ تو حدیث میں احسان کا لفظ استعمال ہوا اور قرآن میں تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ سارے کے سارے لفظ گھوم پھر کر کے دل کی پاکی اور صفائی اور انسان کو مہذب اور اللہ کا سچا اور پکا بندہ بنانے کے لیے ہوتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کانا امتن کا تذکرہ پڑھیں، حنیفن کا تذکرہ پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفن کا تذکرہ پڑھیں، یا اس کے بعد کے انبیاء کی دعوتوں کا تذکرہ پڑھیں۔ ہر جگہ آپ کو مفہوم کے اندر بات نکل کر کے آئے گی کہ اپنے آپ کو گندگی سے پاک کر کے اللہ کی عبادیت میں لا لیا تو پھر وہی مقصود ہے، اور اسی کام کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس کے جو ذرائع ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، فقہ ظاہر، فقہ باطن۔ مولانا علی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ غور کیا جائے تو شریعت اسلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احوال پر نظر ڈالی جائے تو 2 قسم کے چیزیں حصوں پر اس کی تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک تو فقہ ظاہر، یعنی عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ،
اس کے حرکات اور سکنات، اس میں خشوع اور خضوع، ذکر کتنی مرتبہ، تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، رکوع کتنی مرتبہ کرنا ہے، کس کیفیت سے کرنا ہے، روزہ کس کیفیت کے ساتھ لانا ہے، یہ تمام وسائل اور مسائل یہ ہیں فقہ ظاہر. اور فقہ ظاہر تمام کے تمام عبادات سے متعلق ہیں. دوسرا ہے فقہ باطن، جس کا تعلق باطنی کیفیات سے ہے، اور اس کے اندر یہ باطنی کیفیات بھی عبادات میں بھی مطلوب ہیں، اور بغیر عبادات کے یہ باطنی کیفیات پیدا نہیں ہو سکتی ہیں. گویا سکے کے یہ دو رخ ہیں کہ اگر ایک بھی کم رہا تو دوسرا ادھورا ہے. کہ ایک شخص خوب توبہ اور استغفار اور خوب جو ہے مراقبہ اور مجاہدہ میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور دنیا کی آسائشوں اور لغزشوں سے اپنے آپ کو پوری طرح سے دور کر لیتا ہے، مگر وہ عبادات سے غافل ہے، تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ تزکیہ نہیں کر سکتا، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے. ایک شخص عبادات ظاہری طور پر خوب کر رہا ہے، خوب عمرے کر رہا ہے، خوب حج کر رہا ہے، خوب خیرات اور زکوٰۃ کر رہا ہے، مگر اخلاص اور توبہ اور انابت اور خشوع اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو گویا یہ صرف ایک بے روح جسم کی مانند ہے، وہ بھی کام کا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید میں یہ دونوں ذرائع کو ایک کے ساتھ ایک باندھ دیا گیا ہے، لازم و ملزوم ہے کہ جس طرح سے باہر کی زندگی ویسے اندر کی زندگی، انٹراسپیکشن، احتساب، توکل، زہد، استغنا، ایثار اور ثقافت، ادب اور حیا، خشوع اور خضوع، انابت اور تضرع، دعا کے وقت دل کا ٹوٹنا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا، رضائے الہی، رضائے اور دیدار الہی کا شوق، یہ سب کا سب فقہ باطن کا ہے. اب یہ قرآن مجید میں دونوں بیان کیے گئے، یہ احکامات کے عنوان سے بیان کیے گئے. عبادات کے اندر دو حصے کر دیے گئے، حقوق کے نام سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے نام سے، اور اس کے اندر یہ لازم و ملزوم چیز کر دی گئی کہ باطن صحیح ہونا چاہیے، ورنہ باطن صحیح نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بغیر باطن صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے بڑوں کا کہنا ہے، اور یہ بات تجربوں میں بھی ہے اور اب تک اور آئندہ بھی یہی تجربے میں رہے گی کہ اصلاح نفس کے لیے صالحین کی صحبت بڑی اہم ہے. قرآن میں اس کی طرف بھی بڑی رہنمائی دی گئی ہے، اور قرآن میں اس کی طرف بھی بڑی ہدایت دی گئی ہے. خاص طور پر کہا گیا ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی کو حاصل کرنا ہے تو صادقین کے ساتھ رہو، جنہوں نے سچ کر دکھایا، جنہوں نے سچائی کو قبول کیا، جنہوں نے سچائی کا ساتھ دیا. تو قرآن کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اصلاح نفس کے لیے صالحین کی صحبت ملتی ہے تو توبہ اور استغفار اور انابت پیدا ہوتی. مزید تفصیلات تھوڑی سی اور ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید آسانی ہو. اصلاح نفس کے لیے جیسا کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی وقت، اول صاحب شریعت نبی، ان کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو پھر کانا من المغرقین، ان کے ساتھ غرق ہو کر کے ختم ہو گیا. کہا کہ اب میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ بھی اسے نہیں بچا سکا. اور اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا ہو لیا تو قرآن میں اور کی تاریخ میں وہ یاد کیا جانے لگا، اور اصحاب کہف کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اسی پر مولانا رومی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. عطر لگانے والے کے پاس بیٹھو گے، عطر کی دکان پر بیٹھو گے تو عطر کی خوشبو خود بخود کپڑے سے نکلنے لگے گی. کوئلے کی دکان پر جاؤ گے، گودام میں جاؤ گے، کوئلے کی گندگی اور غبار خود بخود تمہارے آنے لگے گا. چمڑے کے گودام میں بیٹھو گے تو بدبو خود بخود آنے لگے گی. نیکوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بن جاؤ گے. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اسی لیے اپنا دوست اور کارساز تم کس کو بنا رہے ہو، جگری دوست کس کو بنا رہے ہو، یہ ذرا دیکھ لو تاکہ قیامت کے روز اس کے بارے میں تمہیں مزید شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب جو ہے یہ دو عنوان آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیے گئے. اصلاح نفس کے لیے مزید چیزیں اور کیا چاہیے آخر میں آپ کے سامنے بیان کر کے دوسرے حصے کی طرف انشاءاللہ دوسرے زمرے میں جائیں گے کہ توبہ اور استغفار. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحیم
رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا گیا کیوں نہیں مغفرت چاہیے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور میں فرمایا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مومنوں سب مل کر کے تم اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تمہاری توبہ قبول کی جائے، اور اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے۔ سورہ شورى کے اندر فرمایا گیا هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور توبہ کون سی؟ سچی توبہ کرنے کے لیے کہا گیا، جیسا سورہ تحریم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سچی پکی توبہ کرو۔ توبۃ النصوح کی وضاحت فرماتے ہوئے مولانا یوسف اصلاحی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اپنے گناہ کے احساس سے شرمندگی، آئندہ بچنے کا عزم اور زندگی سدھارنے کا عزم، حقیقی استغفار۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کبھی ان سے اگر فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو معاً انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور اصلاح حال کی فکر۔ سورہ انعام میں کہا گیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل من سوء بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نادانی یا کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح حال کر لے، تو اس کے قصور کو ڈھانپ دیتا ہے اور رحم سے وہ کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے اور اپنی نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔